بسم اللہ الرحمن الرحیم 11th میں پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کا یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ آج میں آپ کو قومی آمدنی سبق میں ایک سوالات کے اوپر بحث کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے غور سے سنیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج میں سوال آپ کو قومی آمدنی کی پیمائش میں پیش آنے والی دشواریوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ قومی آمدنی کی پیمائش میں پیش آنے والی دو اہم دشواریاں ہیں۔ الف نظریاتی دشواریاں، بے عملی دشواریاں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو نظریاتی دشواریوں کے پیش نظر مختلف ٹاپک کے پیش نظر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو قومی آمدنی کی پیمائش میں جو دشواریاں نظریاتی دشواریاں پیش آتی ہے، اس میں نمبر 1 ہے منتقل معاوضہ۔ منتقل معاوضہ کو قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ منتقل معاوضہ کے طور پر بے روزگاری بھتہ، پینشن وغیرہ جو حکومت کے خرچ کا ایک حصہ ہے، جسے قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 غیر قانونی آمدنی۔ غیر قانونی آمدنی کا مطلب ہوا وہ آمدنی جسے حکومت سے چھپا کر یا حکومت کو کہ بغیر جانکاری کے اگر کوئی کاروبار ہم کر رہے ہیں تو یا آمدنی حاصل کرتے ہیں تو اسے ہم غیر قانونی آمدنی کہتے ہیں۔ تو غیر قانونی آمدنی کو قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو غیر قانونی آمدنی کے طور پر کالا بازاری، اسمگلنگ وغیرہ جسے وسیع پیمانے پر ہمارے ملک میں اس طرح کے یہ کالا بازاری یا اسمگلنگ کے کاروبار ہوتے ہیں، جسے قومی آمدنی میں شمار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک خامی ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا مفت خدمات۔ مفت خدمات کو بھی قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ مفت خدمات میں بہت ساری خدمات ایسے ہیں جسے ہم شمار نہیں کرتے ہیں، جبکہ وہ خدمات کا ایک حصہ کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، جیسے گھریلو عورت کی خدمات۔ تو اس کو ہم قومی آمدنی میں شمار نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قومی آمدنی کی صحیح پیمائش نہیں ہو پاتی ہے۔ چوتھا ہے بیرونی ممالک کی صنعتوں سے آمدنی۔ بیرونی ممالک کی صنعتوں کے ذریعے بھی ہمارے ملک کو آمدنی حاصل ہوتی ہے، جسے قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ جس میں ایک IMF آپ نے سنا ہوگا یا نہیں تو سن لیجئے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے نقطۂ نظر سے بیرونی ممالک کی صنعت اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اپنے ملک میں بھیجتی ہے۔ جب قومی آمدنی کی پیمائش کی جاتی ہے تو اس آمدنی کو شمار نہیں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دشواریاں پیش آتی ہے۔ اب میں آپ کو نمبر بے عملی دشواریوں کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی عملی زندگی میں بھی قومی آمدنی کی پیمائش کرتے وقت بہت ساری دشواریاں پیش آتی ہیں، جس میں نمبر 1 ہے
दोहरी गिनती। दोहरी गिनती का मतलब हुआ किसी अशिया को कई मर्तबा गिन लेना। कौमी आमदनी की पैमाइश में दोहरी गिनती होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अमूमन कई अशिया व खिदमात को कई मर्तबा हम लोग शुमार कर लेते हैं, तो ये एक खामी है जिसे दोहरी गिनती। उसके बाद है आमदनी की सही जानकारी नहीं। अमूमन कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त आमदनी की जानकारी हासिल की जाती है। जो लोग आमदनी पर टैक्स देते हैं उनकी आमदनी की सही जानकारी हासिल हो पाती है, लेकिन जो लोग आमदनी पर टैक्स नहीं देते हैं उनकी आमदनी की सही जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके सबब कौमी आमदनी के लिए आदाद शुमार जमा करने में दुश्वारियां पेश आती है। उसके बाद है नंबर 3, फरसूदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल। फरसूदगी का मुश्तरका व मेयारी शरह मौजूद नहीं होने के सबब फरसूदगी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। कभी फरसूदगी का ज्यादा अंदाजा लगाया जाता है तो कभी कम अंदाजा लगाया जाता है, तो ये भी एक कौमी आमदनी की पैमाइश में दुश्वारियां पेश आती है। उसके बाद है कीमत की सतह में तब्दीली। कौमी आमदनी की पैमाइश में अशिया व खिदमात की कदर को ज़र की शक्ल में पैमाइश की जाती है। भारत में अशिया व खिदमात की कीमत में हमेशा तब्दीली होती रहती है, जिसके सबब जो है कौमी आमदनी की सही ढंग से पैमाइश नहीं हो पाती है। नंबर 5, नाखानदगी और नावाकफियत। तरक्की पजीर मुल्कों में ज़्यादातर लोग नाखानदा और नावाकिफ होते हैं, जो अपनी आमदनी व अखराजात का सही हिसाब किताब नहीं रखते हैं और वह अपनी आमदनी को सही नहीं बताते हैं, जिसके सबब कौमी आमदनी की पैमाइश में दुश्वारियां पेश आती है। ये चंद नुकात के पेश नज़र मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसे समझने की कोशिश करेंगे।